مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے قائد نواز شریف جب حکومت بنائیں گے تو وہ ملک کے تمام مسائل حل کر دیں گے، اور وہ دعوے سن کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف نے یہاں حلف اٹھانا ہے، اس کے بعد انہوں نے چٹکی بجانی ہے اور ملک کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخرکار نواز شریف کا جو یہ دعویٰ ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ نواز شریف کا معاشی ماڈل کیا ہے؟ ماضی میں انہوں نے کس طریقے سے معیشت کو چلایا ہے، ملکی معیشت کو چلایا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ اس سب پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت تفصیلی کالم مجھے پڑھنے کو ملا 26 اکتوبر 2023 کے روزنامہ ڈان میں۔ یہ کالم لکھا ہے خرم حسین صاحب نے، جو کہ معاشی مسائل پر بہت تفصیلی کالمز لکھتے ہیں اور بہت معلوماتی کالمز لکھتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے معاشی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں یا معاشی معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میری تجویز ہے کہ وہ خرم حسین صاحب کا کالم ضرور پڑھا کریں۔ اور کالم کے جو ہے وہ اہم انہوں نے نکات جو اس میں بیان کیے ہیں وہ میں نے الگ سے ایک پیپر پر لکھ رکھے ہیں، اور میں ان میں سے آپ کو تقریباً یہ 9 پوائنٹس ہیں، نواز شریف کے جو معاشی ماڈل ہے اس کے 9 پوائنٹس ہیں جو خرم حسین صاحب نے اپنے کالم میں ڈسکس کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نواز شریف جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ میگا پروجیکٹس لگاتے ہیں، اور ایسے میگا پروجیکٹس لگاتے ہیں جن کی یوزیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن ان کی ویزیبلٹی ضرور ہوتی ہے۔ یہ یوزیبلٹی ورسز ویزیبلٹی کی بات رؤف کلاسرا بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب لاہور میں بارشیں ہوتی تھیں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا تو ہر سال شہباز شریف لانگ بوٹس پہن کر وہاں جاتے تھے، پانی میں کھڑے ہوتے تھے اور تصویریں بنوایا کرتے تھے۔ تو رؤف کلاسرا یہ کئی مقامات پہ لکھ چکے ہیں کہ اگر تو جو انڈر گراؤنڈ پائپس ہیں، ڈرینیج کے پائپس ہیں جن کو نصب کر کے تو وہ پانی کا نکاس ممکن بنایا جا سکتا ہے، اگر تو وہ پائپس زیر زمین نہ لگنے ہوتے اور کوئی اس طرح کا طریقہ ہوتا کہ وہ پائپس بڑے بڑے پائپس سامنے نظر آ سکتے تو شہباز شریف کب کے وہ پائپس لگا چکے ہوتے اور وہ پانی جو جمع ہونے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ جو بھی میگا پروجیکٹس لگاتی ہے اس میں اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ویزیبل ہوں، بہت زیادہ نظر آئیں اور یوزیبل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ کے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ یوزیبل نہیں ہوتے، ویزیبل ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ تو ظاہر ہے ان پروجیکٹس میں پبلک کا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ پبلک کا پیسہ خرچ کر کے ایک ایلوژن پیدا کرتے ہیں گروتھ کا کہ جی بہت گروتھ ہو رہی ہے۔ وہ گروتھ اصل میں ہو رہی ہوتی ہے نہیں ہو رہی ہوتی، لانگ ٹرم میں ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن جس وقت یہ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس وقت لوگوں کو نظر ضرور آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار جی بڑی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو وہ خوشحالی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے، خوشحالی کا صرف ایک ایلوژن پیدا کرنے کے لیے عوام کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں نون لیگ نواز شریف صاحب۔ اس کا سیاسی فائدہ تو ظاہر ہوتا ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، نون لیگ کے بارے میں ایک یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ ہاں جی جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو بہت کام کراتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن اس کا معاشی نقصان ہوتا ہے۔ معاشی نقصان کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ماڈل ہے نواز شریف کا یہ بہت زیادہ ریسورس انٹینسو ہے۔ ریسورس انٹینسو کس طرح سے ہے کہ یہ جو بھی وسائل دستیاب ہوتے ہیں یہ ان وسائل کو خرچ کر دیتا ہے، اور جب وسائل وہ خرچ ہو جاتے ہیں، وہ جن پروجیکٹس پہ خرچ ہوتے ہیں ان میں سے کئی پروجیکٹس تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ جنریٹ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ مزید پیسہ ان پہ خرچ ہوتا جائے گا، یا اگر انہوں نے پیسہ جنریٹ کرنا بھی ہے تو جس رفتار سے وہ پیسہ خرچ ہوا اس رفتار سے واپس وہ نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے وہ ماڈل نواز شریف کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ریسورس انٹینسو ہے، وہ دستیاب وسائل کو خرچ کر دیتا ہے، اور جب دستیاب وسائل خرچ ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف کے معاشی ماڈل میں پروڈکشن کم ہوتی ہے، کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، پیسے کی اور وسائل کی کنزمپشن بڑی تیزی سے ہوتی ہے، جبکہ آپ کوئی بھی ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ پہلے تو اس میں پیسہ لگاتے ہیں لیکن الٹیمیٹ مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیکٹری سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے۔ تو نواز شریف کے جو بھی پروجیکٹس ہیں
معاشی پروجیکٹس ہیں ان میں پیسہ کنزیوم ضرور ہو جاتا ہے لیکن پیسہ اس طرح سے پروڈیوس نہیں ہوتا. جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو خزانے میں پیسہ ہے وہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو آپ کو مزید وہی پروجیکٹس جاری رکھنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے, قرض بڑھ جاتا ہے. اور چونکہ یہ جو بھی پروجیکٹس ہیں ان میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ ایسی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جس کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ ڈالرز منگوا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے مشینری بھی آ رہی ہوتی ہے, باہر سے ساز و سامان بھی آ رہا ہوتا ہے, اور یہاں پروجیکٹس لگ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, پاکستان کا ڈیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. 2013 میں جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ تقریباً 11 ارب ڈالرز کے آس پاس تھے, اور 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی اس وقت بھی لگ بھگ 11 ارب ڈالرز ہی تھے پاکستان کے فارن ایکسچینج میں. اسی طرح سے ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے کم ہوئی. 2013 میں ایکسپورٹس لگ بھگ 25 ارب ڈالرز کی تھیں. 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی تو اس وقت 2018 والے سال میں ہم نے تقریباً 23.5 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کی تھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کا یہ جو ماڈل ہے اس میں کنزمپشن بڑھتی جاتی ہے, اور وہ اس کنزمپشن کے بڑھنے کو ہی وہ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ خوشحالی بڑھ گئی ہے. اور پھر یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ایسے پروجیکٹس لگاتے ہیں جنہوں نے اپنی لاگت پوری نہیں کرنی ہوتی, یا پوری کرنی بھی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی طویل عرصے میں جا کے ان کی لاگت پوری ہونی ہوتی ہے, اور اس پہ پیسہ یکدم قوم کا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے خزانے میں پیسہ خالی ہو جاتا ہے. پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھاتے, ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, امپورٹس بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تقریباً 9 کے قریب نکات ہیں جو خرم حسین صاحب نے ڈسکس کیے ہیں نون لیگ کا جو معاشی ماڈل ہے, جس طریقے سے نون لیگ کام کرتی ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نون لیگ یہ تاثر دینے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ خوشحالی لے کے آ رہی ہے, لیکن وہ خوشحالی لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہے, اور وہ خوشحالی صرف ایک الوژن کی حد تک کی ہوتی ہے. جب آپ نمبرز کو جا کے دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ خوشحالی. اس بار امید ہے اگر تو یہ 2024 میں جو الیکشنز ہوں گے اگر ہوئے, اور اس میں جیسے کہ ایک عام تجزیہ یہی پیش کیا جا رہا ہے, آثار یہی لگ رہے ہیں کہ نون لیگ حکومت بنائے گی, کیونکہ نون لیگ کے علاوہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پر کتر دیے گئے ہیں, تو وہ ایک اکیلا گھوڑا ہی ہوگا میدان میں, شاید ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اگر وہ حکومت بناتی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس بار کیا وہ یہی معاشی ماڈل لے کے چلتی ہے یا کوئی مختلف ماڈل لے کے آتی ہے.